اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ۔ موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے کچھ چیزوں کو معین اور مشخص کیا ہے۔ وہ چیزیں اسلام کی شکل میں ہیں، قرآن کی شکل میں ہیں، انبیاء کی شکل میں ہیں اور ائمہ کی شکل میں ہیں۔ اب انسان نے ان تمام چیزوں کو جو خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے معین اور مشخص کیا ہے، ان کا دامن تھام کر ہدایت حاصل کرنی ہے، نجات حاصل کرنی ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اگر ہم تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہی چیز کہ جو معین اور مشخص ہے، تاریخ کے اندر اس کو ترک کیا گیا ہے، تاریخ کے اندر قرآن کو بھی ترک کیا گیا ہے، تاریخ کے اندر قرآن کو مہجور کیا گیا ہے، اور یہ تو خود قرآن نے شکوہ کیا ہے کہ اس امت نے مجھے مہجور کیا ہے، ترک کیا ہے۔ انبیاء کو ترک کیا گیا، معصومین کو ترک کیا گیا اور ان کی سیرت کو ترک کیا گیا ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ وہ امت کے جو امت مسلمہ کے جو خیر امت تھی، اس خیر امت کے اوپر یزید جیسا فاسق و فاجر حکمران برسر اقتدار آ گیا۔ وہ کون سے ایسے مسائل تھے، وہ کون سے ایسے اسباب تھے کہ یزید جیسا یا یزید جو فاسق و فاجر تھا، وہ امت کے جو خیر امت تھی جس کو قرآن نے خیر امت کہا، اس کے اوپر حاکم بن کے آ گیا۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان یہ دیکھ لیتا ہے، جن کی بنیاد پر انسان یہ مشخص کر سکتا ہے، جن کی بنیاد پر انسان یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ ہاں واقعاً اگر یہ چیزیں پیش آئی ہیں امت اسلامیہ میں صدر اسلام کے اندر، تو واقعاً یہ یزید تو کیا، یزید سے بھی بدتر کو بھی اپنا حاکم چننے کا سے گریز نہیں کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ ایک امت کی جو خیر امت تھی اس کے اوپر یزید جیسا فاسق و فاجر حاکم برسر اقتدار آ گیا۔ سب سے پہلا کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا جو ہدف بیان فرمایا وہ یہی تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ جب امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، جب امت بے اصلاح ہو جائے، جب امت کے اندر کردار سازی نہ ہو، جب امت کے اندر گفتار سازی نہ ہو، جب امت کے زبان پہ کچھ ہو، لبوں پہ کچھ ہو، دلوں پہ کچھ ہو، تو پھر اس امت کے اوپر یزید جیسا حاکم برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم صدر اسلام سے دیکھیں گے کہ کیا وجوہات تھی، کیا وجہ تھی کہ وہ امت، وہ افراد کے جو زمانے جاہلیت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں تھے، جہالت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی، ان کو آداب کے ناموں تک کا نہیں پتہ تھا، ان کو آداب کا معلوم نہیں تھا، لیکن وہی امت کہ جو جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں چھپی ہوئی تھی، سو رہی تھی، غفلت کی نیند سو رہی تھی، رسول اکرم نے اسی امت کو اندھیروں سے نکال کر نور کے اجالوں میں لے کے آئے۔ لیکن یہی امت کہ جو نور کے اجالوں میں جب آئی تو قرآن نے اس امت کی تعریف کی کہ یہ خیر امت ہے۔ اسی خیر امت کے اوپر یزید جیسا حاکم آ گیا۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پہلا جو نقطہ، جو سبب ہے کہ امت مسلمہ کا خیر امت سے یزید کی حکمرانی تک کا سفر، وہ امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ بگاڑ آیا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ نہ، بلکہ یہ بگاڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں، یہ بگاڑ وہاں سے شروع ہوا۔ وہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ
ابھی گھر میں ہیں، ابھی رسول کی تدفین نہیں ہوئی، بعض امت کے نام نہاد سرکردہ افراد سقیفہ کے اندر جا کر اپنے لیے ڈائمینشنز، اپنے لیے گولز سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان گولز کو اچیو کرنا ہے، ہماری ڈائمینشن اس طریقے سے جائے گی، ہم اس طرف حرکت کریں گے۔ علی موجود ہیں، تمام برجستہ صحابی موجود ہیں، لیکن کچھ سرکردہ نام نہاد صحابہ جا کر سقیفہ کا اندر کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے ایک ہدف کو مشخص کر لیتے ہیں کہ بعد از رسول ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے فوراً بعد یہ بگاڑ امت کے اندر پیدا ہوا۔ یہ بگاڑ کا آغاز سقیفہ سے ہوا، پھر یہ بگاڑ خلافت اولیٰ کے زمانے میں آیا، پروان چڑھا، پھر خلافت ثانیہ کے زمانے میں یہ اور پروان چڑھا، خلافت ثالثہ کے زمانے میں یہ نوجوانی کی حالت میں تھا، لیکن جب علی کو 25 سال کے بعد علی کا حق ملا، علی نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور علی نے یہ کیا کہا؟ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کس طرح کی زندگی گزارنے کے عادی بن چکے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم کس طرح کی آسائشوں کے اندر خوگر ہو چکے ہو، لیکن جب میں حکومت کروں گا تو تمہاری عقلیں بھی علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ علی نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جو جنگیں لڑیں، کفار سے نہیں لڑیں بلکہ مسلمانوں سے لڑیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بگاڑ کو ختم کرتے کرتے علی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بگاڑ جب جوانی کی حالت میں آیا، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے بھی جنگ کا سہارا لینا پڑا امام کو، لیکن بعض ایسی وجوہات کی بنا پر امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی۔ جب امام حسن نے صلح کر لی تو اس کے بعد یہ بگاڑ جوان ہو چکا تھا، اور جب اس بگاڑ کو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ میں اس بگاڑ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے قیام کروں گا، اور اس بگاڑ کے اندر کہ جو امت کے اندر پیدا ہو چکا تھا، امام نے یہ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ابھی خاموش رہنے کا وقت نہیں، ابھی صلح کا وقت نہیں، ابھی کسی اور چیز کا وقت نہیں، بلکہ ابھی اس بگاڑ کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ اور امام نے کیا کہا؟ امت کے اندر جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر امت کو جگایا جاتا ہے، پھر امت کو خواب غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے اس قیام کو کیا اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، اس کا آغاز مدینے سے کیا، لوگوں کو بیدار کیا، خواب غفلت سے بیدار کیا، جگایا کہ لوگوں اٹھو، امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، امت مسلمہ بگڑ چکی ہے، امت مسلمہ سے اقدار اسلامیہ ختم ہو چکے ہیں، امت مسلمہ سے وہ قرآنی اصول ختم ہو چکے ہیں، امت مسلمہ سے وہ اسلامی قواعد و ضوابط اور وہ آئین الہی ختم ہو چکا ہے۔ پس آئین الہی کو لاگو کرنے، اس اصولوں کو رائج کرنے اور ان اقدار کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کیا شعار بلند کیا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا ارادہ ہے کہ میں نکل رہا ہوں اس امت کی اصلاح کے لیے، چونکہ امت کے بگاڑ کی وجہ سے وہ خیر امت کہ جو قرآن کے مطابق خیر امت تھی، اس کے اوپر یزید جیسا فاسق و فاجر حکمران برسر اقتدار آ چکا تھا۔ اور جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہاں پر امت کا امام اٹھ کر اس بگاڑ کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ پہلا سبب امت اسلامیہ کا خیر امت سے یزید کی حکمرانی تک کا سفر جو ہے، اس سفر کا پہلا زینہ امت کے اندر بگاڑ جو سقیفہ سے شروع ہوا اور صلح امام حسن علیہ السلام تک آ پہنچا۔ جب سقیفہ میں شروع ہوا تو اس بگاڑ کا
تولد ہوا تھا، یہ نوزاد تھا، یہ بچہ تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرا، خلافت اول، خلافت دوم، خلافت سوم تک یہ نوجوانی کی حالت میں تھا۔ علی نے کوشش کی کہ اس بگاڑ کو ختم کریں، لیکن اس کے نتیجے میں علی کی شہادت ہو گئی۔ پھر اس بگاڑ کا جو سلسلہ تھا امام حسن علیہ السلام کے دور میں آیا۔ امام حسن نے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن امام کو بھی صلح کے اوپر مجبور کیا گیا اور آخرکار امام کو بھی زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ اور جب یہ بگاڑ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آیا تو یہ نوزاد نہیں تھا، یہ بچہ نہیں تھا، بلکہ جوان ہو چکا تھا۔ تو امام نے کیا کیا؟ اس کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا۔ پس پہلا سبب امت مسلمہ کا خیر امت سے یزید کی حکمرانی تک کا سفر، اس کا پہلا زینہ، اس کی پہلی سیڑھی امت کے اندر بگاڑ تھا کہ جو باعث بنا یہ خیر امت یزید کو اپنا حاکم بنا بیٹھے۔